نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو اور اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہ ہو، وہ ضرور محروم ہے۔ فائدہ: اس مضمون کی کئی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ اس حدیث پاک کا تقاضا یہ تھا کہ ہر مالدار آدمی پر اگر اس میں حج کی طاقت ہو تو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا، لیکن چونکہ دوسری احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ حج عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اس لیے اس حدیث کو فرض پر تو محمول نہیں کیا جاتا، لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے اور اس کی عطا کی ہوئی صحت اور رزق کی وسعت بھی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی دوسری دینی ضرورت مقدم نہ ہو تو پھر حاضر ہونا ہی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی دوسری دینی ضرورت راجح ہو تو وہ مقدم ہوگی، اور اسی طرح اگر فقراء کی کثرت ہو تو صدقہ نفلی حج سے افضل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچ میں بخل کرے جو اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہو تو وہ اس سے بہت زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہو، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کرے گا وہ اپنی اس غرض کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ گئے، اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے گا اس کو کسی گناہ کی اعانت میں مبتلا ہونا پڑے گا جس میں کچھ بھی ثواب نہ ہو۔ فائدہ: محدثین رحمہم اللہ کے قواعد کے موافق یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ایسے امور میں ضعیف روایت ذکر کی جاتی ہے، اس لیے محدثین اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے قطع نظر تجربے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جو لوگ امور خیر سے بچا کر رکھتے ہیں، خواہ مخواہ مقدمات وغیرہ میں، رشوتوں میں، اور ان سے بڑھ کر بعض اوقات حرام کاریوں میں، ناچ گانوں اور سینماؤں میں خرچ ہونے لگتا ہے، اگر اللہ تعالی کی اس عطا فرمائی ہوئی دولت کو خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے تو پھر ان بلاؤں سے حفاظت رہے۔ یہ امر ضرور قابل لحاظ ہے کہ یہ وعید اسی وقت ہیں جبکہ استطاعت کے باوجود فرض حج ادا نہ کرے، اور اس کے بالمقابل ناداری کی حالت میں، بالخصوص جبکہ دوسروں کے حقوق اپنے ذمے ہوں، ان کے حقوق کی ذمہ داری نفلی حج سے کہیں زیادہ ہے۔ ابن امیر الحاج مدخل میں لکھتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے اہل و عیال کو ضیاع میں، یعنی ان کا کوئی انتظام کیے بغیر چھوڑ کر حج کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا کھانا اپنے ذمے ہے اس کو ضائع کر دے۔ بزرگان محترم، ہے آج پیر کا دن،
ہے آج پیر کا دن، سنتے جس میں ہم درس قرآن ہے جتنی بھی آسمانی کتب، ہے جتنی بھی آسمانی کتب، اس میں قرآن عظیم الشان ہے۔ ہوا یہ جس ماہ میں نازل، ہوا یہ جس ماہ میں نازل، وہ ماہ ماہ رمضان ہے۔ اور ہوا جس رات پہ نازل، اور ہوا جس رات پہ نازل، تن من دھن اس پہ قربان ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر حرف پر ملتی ہیں 10 نیکیاں، کرتے جب ہم تلاوت قرآن ہے یہ خدا کا آخری پیغام، اس پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ ایک نقطہ بھی کوئی اس میں بدل نہیں سکتا، ایک نقطہ بھی کوئی اس میں بدل نہیں سکتا، چونکہ خدا خود محافظ قرآن ہے۔ اور ہے یہ امت محمدیہ کا اعجاز، اور ہے یہ امت محمدیہ کا اعجاز کہ جہاں بھر میں پھیلے لاکھوں حافظ قرآن ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی مذہب کی چھوٹی سی کتاب بھی کوئی زبانی یاد نہیں رکھ سکتا، اور جس طرح ہمارے بچے تراویح میں سناتے ہیں، استاد جی کو سناتے ہیں، اس طرح پھر کوئی سنا نہیں سکتا۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ تو بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہمارے اکابر جب درس کا آغاز کرتے تھے تو کون سے دن کا انتخاب کرتے تھے؟ بدھ کے دن کا۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ اب بدھ کے دن کا آغاز کیوں کرتے تھے؟ تو حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بدھ کے دن نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور علم بھی نور ہے۔ تو نور کو نور سے کیا ہو گئی؟ مناسبت ہو گئی، لہذا اساتذہ درس کا آغاز یہ بدھ کے دن کرتے تھے۔ پھر میں آپ کو روایت سنا رہا تھا کہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور لینے کے بعد مجھ سے یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن مٹی کو پیدا کیا، اور اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، اور منگل کے دن لوہا، تانبا، پیتل۔ یہ تانبا اور پیتل کا ذکر روایت میں نہیں ہے، علماء نے ترجمے میں لکھا ہے۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ دوسری جو ضرورت کی اور کام کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے دن پیدا کیا؟ ارے کچھ تو بولو یار۔ ہاں، کہ منگل کو پیدا کیا، اور بدھ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا۔ تو دیکھیے یہ مناسبت ہو گئی۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے کہ اگر پورے سال میں بدھ کا دن اگر ایک مرتبہ آتا، تب بھی میں کتاب کے آغاز کے لیے اس کا کیا کرتا؟ انتظار کرتا۔
ویٹ کرتا اس کی. تو بہرحال یہ بدھ کے دن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا، اور علم کیا ہے؟ نور ہے. دلیل میں آپ کو ایک شعر سنا رہا تھا کہ جو 4 بڑے امام ہیں اس میں تیسرے نمبر کے امام حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ یاد نہیں رہتا، آپ سے جو علم حاصل کرتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں، میں یاد نہیں رہتا مجھے. تو آپ کوئی مجھے ایسا نسخہ بتلائیے، ایسا طریقہ بتلائیے کہ میں جو بھی علم پڑھوں اسے یاد رکھوں، میرے حافظے میں، میرے دماغ میں، میرے قلب میں یہ محفوظ ہو جائے. آج کی زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ نہیں یار کہ روزی میں ہوں تھائی آج دعا یا پڑی تو یہی جو ہے وہ وظیفے چاہیے ہم کو. تو جیسے ہم وظیفے طلب کرتے ہیں تو اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نسخہ طلب کیا اپنے استاد وکی سے کہ آپ مجھے بتائے تاکہ میں جو علم حاصل کروں، آپ سے پڑھوں، خود مطالعہ کروں تو میرے دل و دماغ میں یہ علم یہ محفوظ ہو جائے. تو اسی کو بیان کیا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی او کما قال. کہ میں نے شکایت کی اپنے استاد وکی سے کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ یاد نہیں رہتا، تو آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتلائیے، ایسا طریقہ بتلائیے کہ میرے قلب و دماغ میں جو علمی باتیں میں پڑھوں، سنوں، دیکھوں وہ محفوظ ہو جائے. تو استاد نے جواب میں فرمایا کہ بیٹے علم ایک نور ہے. علم کیا ہے؟ ایک نور ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ نور جو آدمی گناہ کرتا ہے اسے عطا نہیں کرتا. تو اگر تمہیں اپنی میموری اسٹرانگ کرنی ہے، حافظے کو قوت بخشنی ہے، دماغ کو تیز کرنا ہے، تو یہ کرو کہ گناہوں کو چھوڑ دو. گناہوں کو چھوڑو گے تو تمہاری میموری یہ اسٹرانگ ہو جائے گی، یہ پاورفل ہو جائے گی، اس کے اندر قوت، طاقت اور تیزی آ جائے گی. تو دیکھیے مجھے تو یہاں بتانا یہ تھا کہ علم کیا ہے؟ یہ نور ہے. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے استاد وکیع نے بھی یہی بات جو ہے وہ بتائی. چلے آپ میں سے بہت سو کی اولاد حافظ قرآن بن رہی ہوگی، عالم دین بن رہی ہوگی، تو ان کے کام کی ایک بات سن لیں وہ لوگ بھی، اور بتائے اگر مناسب سمجھے بیٹے کو یا پوتے کو، نواسے کو. حافظہ، میموری یہ اسٹرانگ کیسے ہوتی؟ تو اس کا ایک طریقہ یا کہہ لیجئے کہ تجربے کی بات، ایکسپیرینس کی بات علماء نے یہ لکھی ہے، اور یہ بات شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتب چھپی ہے اس میں ایک کتاب میں موجود ہے. حضرت نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دماغ کو آدمی جتنا زیادہ استعمال کرے گا، وہ بات بھی سامنے رکھے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اور بچنے کے ساتھ ساتھ یہ دوسری چیز کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے، علوم کو پڑھا جائے. آدمی جتنا زیادہ مطالعہ کرے گا تو کیا استعمال ہوگا؟ دماغ استعمال ہوگا نا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ ایسی چیز بنائی ہے کہ اسے استعمال نہیں کرو گے، نہیں پڑھو گے، مطالعہ نہیں کرو گے، کتابیں نہیں دیکھو گے، وہ تیز نہیں ہوگا. اور جتنا زیادہ دماغ کا استعمال کرو گے
اتنا ہی زیادہ دماغ کے اندر قوت، طاقت، پختگی یہ آتی چلی جائے. یہ دیکھیے سائنسداں کو بھی آپ دیکھیے، یہ بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، اور پھر کتنی فائدے کی چیز میرے آپ کے لیے، انسانیت کے لیے وہ کھوج کر لاتے ہیں. وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ دماغ ہی کا استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایسی بنائی ہے. تو چلے وہ تو دنیاوی فنون میں استعمال کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ دنیاوی فنون میں بھی جتنا زیادہ استعمال کرے گا میموری اتنی ہی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. اور دین کا علم ہے تو پھر گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے کہ اس کے بچنے کے ساتھ ساتھ آدمی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مطالعہ کرے. لیکن آج کل کے علماء بھی مطالعے سے جی چراتے ہیں، اور جب سے یہ چیز آ گئی ہے اس نے تو سب کچھ ملیا میٹ کر دیا ہے. اب کتابیں لوگ اتنی خریدتے بھی نہیں ہیں، پڑھنے کی بات تو دور رہی، اور اسی کے اندر آدمی کا وقت جو ہے وہ صرف اور خرچ اور ضائع بلکہ ہوتا رہتا ہے. تو جتنا پڑھو گے، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ 2008 میں راندیر کے اندر دارالعلوم اشرفیہ کا جلسہ تھا. تو جلسے میں مہمان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مدعو کیا گیا تھا. اس مجمع میں اور اس جلسے میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ بھائی پرانے لسان التبلیغ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، موجودہ دور کے دعوت و تبلیغ کے جو اکابر ہے اس میں لسان التبلیغ اور تبلیغ کی زبان مولانا احمد لاٹ صاحب ہے. یہ حضرت نے فرمایا تھا 2008 میں. اس میں حضرت نے اپنی بات بتائی تھی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جتنا ہم پڑھیں گے، جتنا دماغ کو یوز کریں گے، اتنی میموری یہ پختہ ہوتی ہے اور اس میں قوت آتی ہے. حضرت نے اس تقریر میں فرمایا کہ میں جب راندیر دارالعلوم اشرفیہ میں پڑھاتا تھا اور کسائی وارڈ کی مسجد میں کے نیچے جو تہ خانہ ہے، روم ہے، اس میں حضرت کا قیام ہوتا تھا، تو فرمایا کہ روزانہ کا یومیہ پر ڈے میرا مطالعہ 500 پیجز تھے. کتنے؟ یعنی آپ سمجھے کہ یہ شاید یہ کتاب 2.5 دن میں وہ پڑھ جاتے تھے. روزانہ 500 صفحات. اور پھر وہ آدمی آ کر پورا مہینہ ہمارے یہاں بولتے تھے علوم کے موتی جو ہیں وہ لٹاتے تھے. تو وہ لٹائے گا چونکہ دماغ کو یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے. اور صوفی باغ کی ایک تقریر میں حضرت نے جب بخاری شریف ختم کرا رہے تھے تو اس موقع پر فرمایا تھا، یہ بالکل اخیری زندگی میں کچھ چند سال پہلے، طلباء سے کہا کہ عربی پنجم تک تو میں مدرسے میں صرف پڑھا ہوں، اور عربی پنجم کے بعد میں نے پڑھا ہے. سمجھے کچھ؟ کہ پڑھا ہوں اور بعد میں پڑھا ہوں. فرمایا کہ بعد میں نے محنت کی ہے، ورنہ وہاں تک میں نے جیسی محنت کرنی چاہیے تھی میں نے نہیں کی. یعنی مولوی بننے میں، یعنی جو ظاہری آج کل جو نصاب ہے تو اس میں 3 سال باقی تھے، اور تب جا کے حضرت نے محنت شروع کی. اور محنت شروع کی تو دیکھیے کہ کہاں تک پہنچے. تو یہ میموری کو یوز کرتے تھے، اور حضرت دلیل قرآن سے دیتے تھے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم ہے کہ سب سے پہلی آیت کون سی نازل فرمائی؟ اقرا بسمی ربک الذی خلق. اس میں پہلا لیٹر، پہلا ورڈ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں اقرا 2 جگہ آیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، فرمایا کہ پہلا اقرا وہ تم استاد کے پاس پڑھتے ہو درسگاہ میں، اور دوسرا اقرا تمہیں خود پڑھنا ہے. تم پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے علوم میں برکت دیتے چلے جائیں گے. اور آگے ایک بات عجیب بیان فرمائی، اور یہ میں نے لکھا بھی ہے، جو کتاب حضرت کی میں نے تصنیف فرمائی مفتی سعید صاحب کی، اس میں ہے یہ بات. حضرت نے فرمایا کہ میری اس بات پر تم عمل شروع کرو. طلباء سے کہا کہ میں تو روزانہ کے 500 صفحات پڑھتا تھا، تو تم پڑھو، اور اگر تمہیں لکھنا آتا ہے تو لکھو بھی، کتاب لکھو، اس سے علوم میں اور مہارت ہوگی. آپ دیکھنا جو علماء کتاب بھی لکھتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، ان کے علوم میں اور گہرائی اور گہرائی آتی ہے. کیوں؟ لکھنے کے لیے پڑھنا شرط ہے. آپ اسی وقت لکھ سکیں گے جب آپ کیا ہو، مطالعہ کرتے ہو، آپ پڑھتے ہو. آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ لکھ بھی نہیں سکتے. تو لکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اور زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. تو اگر لکھیں گے تو حافظے میں اور قوت جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو اس تقریر میں حضرت نے فرمایا تھا کہ 15 سال تم روزانہ دوسرے اقرا پر عمل کرو. اگر تمہیں علم نہیں آیا تو سعید احمد پالن پوری پہ پولیس تھانے میں جا کر کیس کر دیجئے. یہ فرمایا اشرف بھائی، کیا فرمایا کہ سعید احمد پالن پوری پہ 15 سال پڑھو، خوب مطالعہ کرو، تمہیں علم نہ آئے پولیس تھانے میں جا کر میرے خلاف کیا کر دیجئے، کمپلین کر دیجئے. ہو ہی نہیں سکتا کہ علم جو ہے وہ نہ آئے. اور واقعی یہ میرا بھی تجربہ ہے. علم آپ جتنا لوگوں کو بتاتے ہو، جتنا لٹاتے ہو، کہتے ہیں کہ دولت جتنی زیادہ خرچ کی جاتی ہے، بولو آگے، ایسا بول رہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، کم ہوتی ہے نا. ہاں، ہم تو میری بھی یہی سوچ ہے، آپ کی بھی، کہ کم ہوتی ہے. لیکن حضور نے یہ فرمایا، مفہوم ہے اللہ کے نام پہ جتنی دولت خرچ کرو گے اتنی بڑھے گی. لیکن ہمارا ایمان ہی ایسا اسٹرانگ نہیں ہے. تو اس لیے کیوں ایک فرشتہ روزانہ دعا کرتا ہے. حضور نے فرمایا مفہوم ہے کہ جو خرچ کرتا ہے خیر کے کاموں میں، تو فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے. لیکن ہمیں تو ظاہری طور پر، اس میں پہلے میں داخل ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں بھی اس میں شامل ہوں. ہمارا یقین بنا نہیں ہے. جن کا یقین بنتا ہے تو کیسا بنتا ہے سنو. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے چند دن پہلے کہ ہمارے حافظ یوسف پٹیل جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کا سایہ تعدیر عافیت کے ساتھ قائم رکھے، ان کے بھائی احمد چچا پٹیل، تو وہ سنانے لگے، ان کی بات نکلی تو کہ وہ کہتے تھے یار اپن تو مولانا طارق جمیل نہ بیان میں مزہ آوے. دیکھیے کیوں مولانا طارق جمیل؟ دیکھیے مولانا طارق جمیل جیسے تو એમ કે જન્નતની જ વાત કરે. હે જાવીદભાઈ, બયાનમાં શું કરે? તો કે જન્નતની જ વાત કરે એમ કે ને મગફિરતની વાત કરે, અલ્લાહની રહમતની વાત કરે એમ કે બીજા બધા મૌલવીઓ તો બીવડાવે જ બહુ એમ. તો કે બીજા બધા મૌલવીઓ એમ કે બહુ બીવડાવે એમ કે ફારૂકભાઈ, તો આપણને બીક લાગે એમ કે. પણ મોલાના તારીક જમીલના બયાન હવે તો બીક નહીં લાગે એમ કે. तो जन्नत की बात, अल्लाह की रहमत की बात है इनकी, वो आपको भी पता है, आपने सुना हो. तो मौलाना तारिक जमील का हर एक का अपना अंदाज होता है, तो उनका अंदाज है. तो यकीन की बात आपको सुनाऊं. अभी वो साहिब जिंदा है पाकिस्तान में, नाम मैं भूल रहा हूं, सरनेम डार है, डार सरनेम है, कश्मीरी लोग है शायद, है ना अशरफ भाई, कश्मीर की तरफ के वो डार सरनेम होती है. तो वो जमात में वो साहिब लगे हुए हैं. अभी उनकी उम्र 77 साल है, फिलहाल जिंदा है, नाम मैं भूल रहा हूं. यकीन देखे अल्लाह पर, कि यकीन हो तो फिर वो बात बनती है. तो मौलाना तारिक जमील के साथ उन्होंने वक्त लगाया 15 दिन जमात में. तो मौलाना ने हदीस बयान की, मफहूम यह है कि मोमिन जब इंतकाल करता है और कब्र में उसको रख दिया जाता है और मोमिन नेक है, तो एक हूर उसके इस्तिकबाल के लिए आती है. क्या आती है? हूर जो है वो
استقبال کے لیے آتی ہے اور موتی کا ہار اس نے پہنا ہوتا ہے، وہ جھکتی ہے ملنے کے لیے جو میت جس کو رکھا گیا مسلمان کو اور نیک ہے قبر میں رکھا گیا، تو اس کی جو مالا ہے، جو ہار ہے گلے میں موتیوں کا، وہ گر جاتا ہے۔ تو اب دونوں چننے میں لگ جاتے ہیں، اکٹھے کرنے میں۔ حنیف بھائی تو فرمایا کہ کرنے میں قیامت آ جائے گی، ہاں کہ جنت کی نعمت ہے تو بڑھتی ہی جائے گی، وہاں تو ہر چیز میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ تو انہوں نے یہ حدیث سنی، بڑے میں اس وقت تو اب 77 سال ہے، یہ انہوں نے سنا تھا 1990 میں، 1990 میں یہ حدیث سنی تھی۔ اب وہ گھر گئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ بچوں کو بلاؤ، اور ان کی طبیعت میں بھی ذرا مزاح تھا، تو بیوی سمجھی کہ یہ کچھ مذاق کرنے والے ہوں گے بچوں سے، تو کہا کہ کیوں بلانا ہے بچوں کو؟ تو وہ کہنے لگے مجھے وصیت لکھوانی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ وصیت تو مرنے والا لکھواتا ہے، تو کیا ہاں؟ تو بیوی نے بھی مذاق میں کہا کہ چلو اچھا ہوا، تبلیغ میں جانے کا ایک فائدہ تو ہوا کہ قبر کی یاد آئی ہے۔ تو بچوں کو بلایا اور بچوں سے وہ کہنے لگے کہ جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے تو تم یہ کرنا کہ میری قبر بناؤ، نہیں رکھ نہیں دیا جائے، جب قبر بناؤ تو رکھنے سے پہلے سلیے لگا دینا۔ کیا لگا دینا ہے نورانی بھائی؟ کہ سلیے جو ہیں وہ لگا دینا۔ تو بیوی نے سن کر کہا کہ کیوں سونے کی وہاں آپ کو سونا نہیں ہے، لٹکنا ہے، اس کے ساتھ لٹکنا ہے کہ وہ رکھے تھے کہ سن تو صحیح آگے بات تھے کہ کیا کیوں یہ کرنا ہے؟ تھے کہ میں نے مولانا طارق جمیل کے ساتھ جماعت میں تھا تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی کہ رکھا جائے گا تو حور استقبال کے لیے آئے گی اور وہ مالا گر جائے گی تو چنتے رہیں گے دونوں، قیامت آ جائے گی، تو میں پہلے سے انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ میں پہلے سے انتظام کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ سلیا تم جو ہے وہ وہاں لگا اس لیے دینا کہ وہ حور آئے گی تو میں اس کو کہوں گا کہ ٹھہر ابھی، سب سے پہلے جو ہار پہنا ہے وہ یہاں ٹنگا دے، سب سے پہلے ہار کو جو ہے وہ اس پہ لٹکا دے تاکہ وہ قیامت تک کی بات ہی چلی جائے۔ ہاں حور کے ساتھ جو ہے آپ سمجھ گئے کہ جو ہے بہرحال وہ بات چیت ہو، مجلس ہو، تو کہا کہ میں اس کو یہ گرنے ہی نہیں دوں گا مالا کو۔ تو اب جب بیوی نے سنا کہ بڑے میاں یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً مولانا طارق جمیل کو فون کیا، کہا کہ مولانا یہ میرے گھر والے جو ہیں یہ ایسی کچھ روایت ہے کیا کتاب میں، اور آپ نے بیان کی ہے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل نے کچھ نہیں کہا جواب میں، ہنسے اور مسکرا کر فون رکھ دیا۔ اب وہ صاحب پہنچے، مولانا طارق جمیل سے ملاقات ہوئی تو مولانا ہنستے ہوئے فرمانے لگے یار حدیث بیان ہم نے کی، سمجھے تم؟ ہے حسن بھائی کہ حدیث جو ہے وہ بیان میں کرتا رہا ہوں اتنے سالوں سے، لیکن تم جیسا سمجھے ویسا تو ہم بھی نہیں سمجھے، کہ تم نے تو جو ہے وہ پہلے سے بہرحال انتظام وہ کر دیا ہے۔ تو یہ یقین آدمی کو ہونا چاہیے۔ تو ان پیسے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا خرچ کرو گے بڑھے گا، تو اسی طرح دماغ کا معاملہ ہے کہ جتنا خرچ کرو گے دماغ کیا ہوتا جائے گا، تیز جو ہے وہ ہوتا جائے گا۔ بہرحال بات اس وجہ سے نکلی تھی کہ علم کیا ہے، ایک نور ہے۔ اخیری ایک ربائی سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ علم میں بھی ایک سرور ہے، لیکن سرور یعنی خوشی، مسرت، علم میں بھی ایک سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں ہے۔ ابھی تو حور کا ذکر آیا، اقبال کہہ رہے یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، یعنی آدمی اگتا جاتا ہے۔ تو یہ علم پڑھنے کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، ورنہ چند صفحے پڑھیں گے یار بہت ہی گیا اور ماتھو دکھے تو چاہ بنا ہے۔ تو بہرحال اس لیے کہا کہ علم اس میں بھی سرور ہے۔ آپ گورے کو دیکھے، یہ گورے کو پہلے میں انڈر گراؤنڈ میں جانا ہوتا تھا، میں دیکھتا تھا وہ بیٹھے ہیں تو
بک پڑھتے رہتے تھے، لیکن اب ان پہ بھی اثر پڑا ہے۔ ابھی میں اور میرا بیٹا ایک جگہ گئے تھے ٹرین کے اندر، تو میں نے ابراہیم کو کہا، ہم دونوں بیٹھے، میں نے کہا ابراہیم نظر دوڑا، جتنے تھے سسرے تمام کے ہاتھ میں، مرد ہو یا عورت ہو، گورا ہو یا کارا ہو یا ہمارے جیسا براؤن ہو، ہیں سب کے پاس موبائل تھے اور سب اسی میں ٹک 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 ٹک۔ 3 آدمی ایسے تھے جہاں تک نظر پڑی کہ جس کے ہاتھ میں کیا تھی؟ کتاب تھی، اور تینوں گورے تھے، ورنہ یہ تھے۔ تو اس میں بھی ایک سرور ہے۔ تو خیر رباعی سن لے۔ علم ایک نور ہے، ملتا اس سے سرور ہے، گر ہو نیت اچھی تو ملتا ثواب بھی ضرور ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ بھائی آپ کسی کو سکھا جاؤ، آج آپ رکھ کے تو گئے لیکن سب یہ کہ بھائی یہ چلائے گا کون؟ تو میرے کو بھی نہیں آتا یہ تو۔